مرتبہ کہا سلام کر کے پھر ایک مرتبہ قسم کھا کے کہو آپ کے خلاف کسی سازش میں حصہ نہیں لوں گی. خواتین نے بھی کہا, مردوں نے بھی کہا. توجہ, آخری جملہ. ساری خواتین کی بیعت تمام ہوئی. پیچھے جناب سلمان ابو ذر نے تیاری کی مردوں کی بیعت کے لیے. ایک سرخ رنگ کا قالین بچھایا, ایک خیمہ نصب کیا, یہ ریڈ کارپیٹ. آئے جناب امیر علیہ السلام بیعت کے لیے کھڑے ہو گئے. کہا مولا آپ نے سب سے بیعت لینی ہے, آپ کے لیے ہم نے خیمہ نصب کیا ہے. مولا کھڑے ہوئے. باقی بہت سے لوگ دیکھنے والے, بہت دیکھنے والوں میں ایک نے دوسرے سے کہا کہ وہی ہوا. تو اس نے کہا نہیں دیکھو, غور سے دیکھو. علی جب بیعت لے رہے ہیں, مرحوم آقا طاہرہ نے لکھا, تو علی کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف. توجہ. کہو تم نے اچھا دیکھا ہے, پیغمبر کی طرف شکایت کرتے ہیں. یا رسول اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, علی جب بیعت لے رہے ہیں تو ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف ہے. جب کہہ دیا نا میرا بھائی علی ولی ہے, تو پھر اعتراض میرے پہ نہ لاؤ, علی سے سوال کرو. تو انہوں نے کہا چلو علی سے سوال کرتے ہیں. کہ نہیں سوال تم کرو, میں ساتھ دوں گا. یا علی آپ جب بیعت لے رہے ہیں تو ہتھیلی آسمان کی طرف کیوں نہیں ہے, زمین کی طرف کیوں ہے؟ کہ کیونکہ میں بیعت مانگ نہیں رہا, میں بیعت لے رہا ہوں. اب پتہ چلا بیعت مانگنے والے اور ہیں, بیعت لینے والے اور ہیں. خدا کی قسم حدیث نبوی کے اندر علماء نے فقہ میں مسائل لکھے. مرحوم کاشف الغطا نے, مرحوم شیخ محمد حسن نجفی نے جواہر الکلام میں لکھا کہ اگر مومن جزیہ لینے بھی کافر سے جائے تو کہ اپنے ہاتھ پہ رکھ, میں اٹھا لوں گا. نہیں ہے مجمع. کہا کیوں؟ کہ مومن کا ہاتھ کافر کے سامنے پھیلانا بھی جائز نہیں. میری امانتوں کو جو مجھے امانتیں لوگوں نے رکھوائی ہیں کوئی ادا نہیں کر سکتا سوائے علی کے. نہیں, سارا مجمع نہیں ہے. دیکھیں جناب سرور کائنات نے یہ نہیں بتایا تھا امانتوں پہ نام کس کس کا لکھا. بھئی یہ لاکرز نہیں تھے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. لوگ امانتیں رکھوا کے گئے تھے تو یہ نہیں کہا تھا یا رسول اللہ اے محمد میرا نام لکھ لیجئے گا, یہ لاکر ہے, چابی میرے پاس ہونی چاہیے. انہوں نے امانت رکھوائی تھی, نہ پیغمبر نے نام لکھا تھا, نہ کسی کی وہاں پہ کلید تھی. سرور کائنات نے فرمایا میری طرف سے امانتیں صرف علی لوٹا سکتے ہیں, کیونکہ پیغمبر جانتے تھے آنے والا یہ نہیں کہے گا میں کیا رکھوا کے گیا تھا. علی چہرہ دیکھیں گے, امانت لوٹا دیں گے. آنے والے مسلمان نہیں تھے جو کہتے یا علی یہ کس کی امانت دے دی. مشرک تھے, انتظار میں تھے غلطی ہو اور ہم اعتراض کریں, ان کا غلطی نہ نکالنا بتا رہا. علی معصوم عن الخطا. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام. تو اب یہاں جناب مولا کائنات علیہ السلام نے امانتیں لوٹائیں. پھر اس کے بعد مختلف طریقوں سے پیغمبر نے تعارف کروایا. میں بہت تیزی سے گزروں گا. جب ہجرت کر کے آئے تو پھر بدر میں پہلا علم جناب امیر کے ہاتھوں میں دیکھ کے بتایا سپہ سالار علی ہے. احد میں سپہ سالار علی ہے. 27 غزوات ہے, 83 جنگیں ہیں جس میں 27 غزوات, 27 یا 28 اختلاف علماء میں, بعض نے لکھا 27, 27 اور 28 غزوات یعنی جس میں خود پیغمبر شریک ہوئے ہیں. اور سب میں مولا کائنات سپہ سالار ہے, سوائے ایک کے جہاں پہ آپ کے بھائی ہیں. اور جس میں نہیں گئے, جس توجہ اس میں سارے صحابہ ساتھ گئے, اعتراض کے یا علی بس آپ اکیلے رہ گئے. تو مولا نے کہا یا رسول اللہ میں اکیلا مدینے میں, باقی سارے صحابہ آپ کے ساتھ. مجھ پہ لوگ اعتراض کریں, کہا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. یا علی اس سارے مدینے کی حفاظت کے لیے بس آپ ہی کافی ہیں, سارا مجمع نہیں ہے. پیغمبر سارے صحابہ کو جنگ پہ لے گئے, بس ایک ایسا تھا جس نے شہر والوں کی حفاظت کرنی تھی. جو بزرگ تھے, خواتین, بچے, سب کی حفاظت کے لیے مولا بھائی ایک ایسا تھا جو سب کی حفاظت کے لیے کافی. جب پیغمبر کے صحابہ کی حفاظت کے لیے ایک شیر خدا کافی ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے. آپ کے ذہنوں میں خیبر ہے کہ آپ نے فرمایا میں 40 دن میں خیبر کو فتح کروں گا. 39 دن گزر گئے. ایسا نہیں تھا کہ اوروں کو موقع نہیں دیا, اور بعض افراد کو تو 2-3 موقع ملے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, میں نے نام نہیں لیا. مواقع سب کو ملے. کوئی یہ نہ کہے ہمیشہ علی اپنے بھائی کو بھیج دیا کرتے تھے, اپنے بھائی علی کو پیغمبر اسلام نے ہمیشہ نہیں. پیغمبر نے فرمایا اوروں کو موقع دے رہا ہوں, اگر خیبر فتح کر سکتے ہو تو خیبر فتح کر کے دکھاؤ. عزیزان گرامی کوئی فتح نہیں کر سکتا سوائے مولا علی کے. جب 39 دن گزر گئے تو آپ نے فرمایا لَأَعْتِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ.
کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. میں نے 39 دن جانے والوں سے متعلق کچھ نہیں کہا. وہ کون تھے؟ 40ویں دن جانے والا مرد ہے، کرار ہے. اہل سنت کے علماء نے جو جملہ لکھا ہے اس پہ ذرا غور کیجیے گا. کرار کے معنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کرار اسے کہتے ہیں جو بڑھ کے حملے کرے. عزیزان گرامی، سب کے ذہنوں میں پورا خیبر ہے. تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ جب کوئی جاتے تو کس انداز سے، کس رفتار سے واپس آتے تھے. اور مولا کائنات کا جانا ایسا تھا کہ آپ نے ایک مرتبہ جانے کے بعد مرحب اپنے قلعے سے دیکھتا تھا کہ کون کون آ رہا ہے، کیسا آ رہا ہے، کیسے بات کر رہا ہے، میدان میں کیسے کھڑا ہے. دیکھ تو بہت طاقتور بہادر آدمی تھا، میدان کا سپاہی تھا، اسے پتا تھا کیسے کوئی لڑنے والا ہے یا نہیں. بس آتا تھا، قداور تھا بہت اور پہلوان تھا. بس آگے کھڑا ہوتا تھا، باقی لوگ وہاں سے میں نے کچھ نہیں کہا ہے اپنی تشریف دکھا دیتے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے ہیں. تو جانے گرامی، ایک مرتبہ خود جناب مولا کائنات آئے اور آنے کے بعد مولا بھی جانتے ہیں کہ کوئی اندر سے دیکھ رہا ہے. مولا نے ایک مرتبہ پتھر میں علم گاڑا. پتھر میں علم گاڑنا بتا رہا تھا. مرحب پریشان ہو کے دیکھنے لگا، اب تک اور تھے، یہ اور ہے. عزیزان گرامی، خود یہودی مرحب کے ساتھ جتنے بھی تھے وہ بھی سمجھ رہے تھے علی علی ہے، نہیں پہنچا سکا. عزیزان گرامی، جسے دشمن دوست سب پہچانے اور مانے علی علی ہے. میں ایک جملہ روک کے کہوں گا اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں. مجھے خیبر نہیں پڑھنا، مجھے آگے جانا ہے، خندق بھی بیان کرنا ہے، پھر غدیر تک جانا ہے. سارے مجمع کی توجہ، خون جگر دے رہا ہوں. اتنا زور لگانے کی نہ مجھ میں طاقت نہ سینے میں میرے دم ہے، لیکن جملے کو سن لیجئے گا. عزیزان گرامی، آج ہم غدیر منانے آئے ہیں. 13 رجب اور ہے، 18 ذی الحجہ اور ہے. 13 رجب ہے مولا کے فضائل کے لیے کہ سارے کمالات کا جو مالک ہے پیغمبر کے بعد وہ علی جو پہنچ گئے، انہیں سلام میں نے مکمل نہیں کیا. 13 رجب ہے مولا کی فضیلت کے لیے، کعبے میں آنے کے لیے. توجہ کہ اگر رسول خدا کے بعد کوئی سارے کمالات کا مالک وہ علی، اس کے لیے 13 رجب. تو عید غدیر کس لیے؟ عید غدیر اس لیے کہ وہ جو اتنے کمالات کا مالک ہے اسے آج حکومت مل رہی ہے. آپ پہنچ گئے؟ اب میری بات پہنچ گئی جانے گرامی؟ تو اسی محبت سے چلتے رہیے گا. عزیزان گرامی، خیبر میں پیغمبر اسلام نے جناب مولا کائنات کے مقام اور عظمت کو ثابت کیا. پھر خندق، صرف ایک اشارہ کرنا مجھے خندق کا بھی. عزیزان گرامی، سرور کائنات نے جب دیکھا نا کہ ایک آدمی عمر ابن عبدود کے نام سے، تاکہ دھوکہ نہ ہو عمر اور عمر کے اندر، تو عمر کے آخر میں واو لگا دیتے. پتہ نہیں آپ لوگ کہاں سمجھ رہے ہیں، کہاں جا، میں اپنے الفاظ پڑھ رہا ہوں. تو عمر ابن عبدود، تو اب وہ آیا، 2 افراد اس کے ساتھ تھے، 3 مولا کے مقابلے میں آ گئے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو اب وہ جیسے ہی آئے تو اس نے آنے کے بعد جو بھی کلام کیا آپ کے ذہنوں میں ہے کہ اس نے نظام پہلے کلام کیا کہ رسول میرے مقابلے میں کسی کو بھیجو. تو رسول خدا نے فرمایا من لہو، کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے گا؟ مولا کھڑے ہوئے، انا لہو، میں اس کے لیے کافی ہوں. سارے مجمع کی توجہ، انا لہو، بس بہت مختصر سے جواب دیا. جتنا پیغمبر نے مختصر سوال فرمایا تھا مولا نے اتنا ہی مختصر جواب، انا لہو، میں اس کے لیے کافی ہوں. پیغمبر اسلام نے مولا کو مسکرا کے دیکھا کہ یا علی میرے بھائی بیٹھ جائیے. پھر دوسری مرتبہ سوال کیا، من لہو، کون جائے گا اس کے مقابلے میں؟ ایک اور صحابی نے اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ، کا جاؤ گے؟ کہنے جاؤں گا تو کبھی نہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا تھا کہ جب میں بھی کافر تھا تو اس وقت ایک مرتبہ ڈاکوؤں نے حملہ کیا، اور یہ جب حملہ ہوا تو اس آدمی نے سارے کے سارے ڈاکوؤں کا اکیلے مقابلہ کیا، اور جب اس کی ڈھال ٹوٹ گئی تو اس نے اونٹنی کے بچے کو گردن سے اٹھایا اور سارے ڈاکوؤں کو مار مار کے بھگا دیا. پیغمبر نے کہا بیٹھ جاؤ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. عزیزان گرامی، یعنی ایک روب سے اس کو قائم کرنے کو پیغمبر نے تیسری مرتبہ سے من لہو، کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے گا؟ اس مقام پہ پیغمبر نے ایک لفظ استعمال کیا. توجہ، پیغمبر نے پوری زندگی کسی کو گالی نہیں دی ہے. جو لوگ پہنچ گئے پہنچ جائیں، جو نہیں پہنچے انگلی پکڑ کے پہنچانا جانتا ہوں. کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے گا؟ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں پیغمبر نے کیوں کہا. توجہ، کوئی بات نہیں بچوں، کھیل لیں، میں ڈسٹرب نہیں ہو رہا، آپ ڈسٹرب نہ ہو. عزیزان گرامی، پیغمبر نے تو اب یہ کہتے ہیں کہ کیوں یہ لفظ استعمال کیا؟ آیا یہ گالی نہیں ہے؟ توجہ بھئی، آیا یہ گالی ہے یا نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، یہ گالی نہیں ہے، یہ سٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے. جو لوگ پہنچ رہے ہیں انہیں سلام ہے. گالی وہ ہوتی ہے جو تل ملا کے آدمی کہے، جو تل ملانے لگے وہ محمد نہیں.
پیغمبر رحمت للعالمین ہے، پیغمبر عصمت کے دشمن کی حقیقت بیان فرما رہے ہیں، جو پہنچ گئے پیغمبر فرما رہے ہیں جو عصمت پہ ہاتھ اٹھائے لب کشائی کرے وہ دیکھنے میں انسان ہے لیکن نجس العین ہے، جو لوگ پہنچ گئے میرے جملے پہنچ رہے جانے گرامی، جو لوگ پہنچ گئے نہیں ہے سارا مجمع، نہیں ہے سارا مجمع۔ پیغمبر نے اسے کہا کون اس کتے کی کون زبان پہ، بھائی پیغمبر نے اگر نہ کہا ہوتا میں ممبر سے نہ کہتا، قلب کا لفظ استعمال کیا، پیغمبر نے کہا کون اس کتے کی زبان کو بند کرے گا، تو مولا علی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ انا لہو میں کافی ہوں۔ سارے مجمع کی توجہ، شاہ صاحب میرے جملے کو سنیے گا، مسجد کوفہ مولا حسن خطبہ دے رہے، اتنے میں ایک آدمی اندر آیا، مولا امیر کو توہین کرتا ہوا، اب میں لفظ استعمال نہیں کروں گا، توہین کرتا ہوا، مولا نے کہا کتے مسجدوں میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ مجمع نے کہا آدمی بول رہا ہے، جب مڑ کے دیکھا تو ایک کتا باہر جا رہا تھا۔ اب سارے شیعہ سنی علماء کہتے ہیں کیونکہ مولا حسن نے کہہ دیا تھا اللہ نے بنا دیا۔ توجہ، ابھی بھی نہیں ہے سارا مجمع، آپ مجھے مجبور کرنے جا رہے ہیں۔ شب عاشور مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا اپنے اصحاب سے، 8 یا 9 محرم کو تمام اصحاب کو کہا میں نے خواب دیکھا ہے مجھ پہ کتوں نے حملہ کر دیا اور ایک کتے نے میری گردن کو کاٹا، اس میں یہ نشانیاں تھی۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اصحاب مولا حسین شب عاشور شہداء کربلا میں سے، کہا مولا یہ جو نشانیاں آپ نے بتائی ہیں نا یہ ساری شمر میں ہیں، میں مصائب پہ نہیں آیا ہوں۔ مولا حسین نے بھی کیا فرمایا، کتوں نے حملہ کیا۔ بھائی کربلا میں حسین پہ حملہ کرنے والے دیکھنے میں انسان سے باطنی طور پہ جو پہنچ گئے انہیں سلام ہے۔ اب میرے جملے پہنچ رہے جانے گرامی، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا جس نے میری گردن، تو جانے گرامی مولا فرما یہ رہے ہیں کہ جو عصمت کا، امامت کا، ولایت کا دشمن ہوتا ہے اس کی حقیقت یہ ہے، جو پہنچ رہے ہیں۔ اب پیغمبر کی بات سمجھ میں آئی تو پیغمبر نے خندق میں کہا کون اس کے مقابلے میں جائے گا، مولا نے کہا انا لہو میں کافی ہوں۔ جب جانے لگے تو آپ نے فرمایا یا علی آئیے ذرا خیمے میں تشریف لائیے، اپنی قبا مولا علی کو دی، کہا یا علی میری قبا آپ پہن لیجیے، توجہ، پھر اپنی ابا دی، یا علی میری ابا آپ پہن لیجیے، پھر کہا میری زرہ آپ پہن لیجیے، توجہ، میرے نالین آپ پہن لیجیے، میری تلوار آپ حمال کر لیجیے۔ ایک مرتبہ باہر آئے، کہا یا علی امامہ۔ بہت سے مسلمان کہتے ہیں پیغمبر خیمے میں امامہ بھول گئے تھے مجمع میں تبدیل کیا، میں کہتا ہوں جو بھول جائے وہ محمد نہیں۔ پیغمبر نے مجمع صحابہ میں امامہ علی کو پہنا کے بتایا میرے بعد میرے امامے پہ اختلاف ہوگا۔ حضرت گرامی ایک مرتبہ سرور کائنات نے سب کے سامنے جناب مولا کائنات کو اپنا امامہ اڑایا، توجہ، امامہ پہنایا، مجھے خندق نہیں پڑھنا، سارے مجمع کی توجہ رہے۔ تو اب عزیزان گرامی اب پیغمبر ہے حج پہ، ہے حجت الوداع، ساری میں نے جنگیں رہنے دی، ہر جگہ سے ثابت علی کی ولایت، علی کی امامت، آ گیا حج 10 ہجری۔ ایک مرتبہ پیغمبر عرفات میں، اللہ نے کہا ابھی نہیں، اعلان کرنا ہے علی کی امامت و ولایت کا، میرے حبیب میدان عرفات میں نہیں، توجہ، مشعر میں گئے کہ یہاں نہیں، منی میں آئے، قربانیاں دی، شیطانوں کو کنکریاں ماری، سر منوائے گا یہاں نہیں، توجہ، مکے پہنچے گا یہاں نہیں۔ جب حج مکمل ہو گیا اب چلے وہاں غدیر خم کے مقام پہ پہنچے گا یہاں اعلان کرنا ہے، پروردگار ہم مکے میں اعلان کرا لیتا، عرفات میں، منی میں، مزدلفہ میں، کسی بھی مقام پہ، مشعر میں، کہیں پہ اعلان کرا لیتا۔ تجھے مکے کے حج کے دوران کیوں نہیں یاد آیا علی کی ولایت کا اعلان؟ تو خالق کہے گا او نادانو تمہیں کیا پتا، حاجی حج میں مصروف ہوتے، کہتے میں تو دعا پڑھ رہا تھا، میں سر منڈوا رہا تھا، میں کنکریاں مار رہا تھا، میں نے نہیں سنا۔ اللہ نے کہا سب کچھ چھوڑ دو، صرف علی علی کرو۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا میرے حبیب جب سارے کام یہ لوگ چھوڑ دیں تو پھر کہیں صرف اور صرف علی کا اعلان سن لو، تاکہ کوئی بہانہ نہ بنائے میں نے اعلان نہیں سنا تھا۔ ایک مرتبہ سرور کائنات پہ وحی نازل ہوئی، سورہ مائدہ 5واں سورہ ہے، آیت نمبر 67 یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرے حبیب جو آپ کے رب نے آپ پہ نازل کیا ہے وہ پہنچا دیجئے، اس کی تبلیغ کر دیجئے، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو کوئی کار رسالت نہیں کیا۔ توجہ،
یہ اللہ ڈانٹ نہیں رہا. اگر یہ کام نہ کیا تو کوئی کام نہیں کیا. یہ اللہ طنز نہیں کر رہا, ڈانٹ نہیں رہا. پیغمبر نے منع کب کیا کہ اللہ کہے یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا, بلکہ اللہ یہ فرما رہا میرے حبیب یہ جو 23 برس آپ نے تبلیغ کیا نا, اگر علی کے ہاتھوں میں دین نہ دیا تو سارا ضائع ہو جائے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. اگر اس دین کو علی کے ہاتھوں میں نہ دیا اور تو اس دین کو ضائع کر دیں گے. اے میرے حبیب یہ ساری زحمتیں علی کے ہاتھوں میں دے دیجئے, علی کا اعلان کر دیجئے. پیغمبر اسلام میں جیسے ہی ایک مرتبہ غدیر خم کا میدان تھا, آوازی سلمان, ابو ذر, مقداد, عمار, تیاری کرو. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. سلمان, ابو ذر, مقداد, عمار, یہ ہے پیغمبر کے 4 یار. جو لوگ پہنچ رہے ہیں سلام ہے. ایک مرتبہ آوازی کا تیاری کرو, علی کی ولایت کا اعلان ہونا ہے. کہ یا رسول اللہ کچھ مجمع آگے نکل گیا, کچھ ابھی پیچھے رہ گیا. کہ جو آگے نکل گئے کہو واپس آئیں, جو پیچھے رہ گئے ان سے کہو غدیر میں آئیں. توجہ, بلایا کیسے جائے, مائکرو فون نہیں تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے, لاؤڈ سپیکر نہیں تھا تو کیسے بلایا جائے. کہ سلمان, ابو ذر اذان دیجئے. جناب ابو ذر نے کہا اللہ اکبر. جیسی اذان دی سارا مجمع کہنے لگا فجر پڑھ کے آئے ہیں, ظہر ہوئی نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. پیغمبر نے سب سے سچے صحابی سے اذان اس لیے دلوائی تاکہ کوئی شک نہ کرے بلایا ہے یا نہیں بلایا. پیغمبر نے کہا مجمع آ رہا ہے, یہاں پہ فوراً ممبر بنایا جائے. یا رسول اللہ مکے سے ممبر لے آئیں. کہ نہیں مجھے مکے کا ممبر نہیں چاہیے. کہ مدینہ تو اور بھی زیادہ دور ہے. کہ مجھے مدینہ کا بھی ممبر نہیں چاہیے. سارے مجمع کی توجہ ہو. یا رسول اللہ مکے سے ممبر کا نہیں چاہیے, مدینے سے ممبر لے آئیں. کہ نہیں چاہیے, یہیں پہ ممبر بنا. کہ یا رسول اللہ یہاں پہ کیسے ممبر بنائیں, یہاں پہ نہ لکڑیاں ہیں نہ یہاں پہ ہمارے لیے اوزار ہیں, ممبر کیسے بنائیں گے. آپ نے فرمایا میں بتاتا ہوں, اونٹوں کے پالان اتارو اور ایک مرتبہ جیسے پلیٹ فارم بنایا جاتا ہے یہاں پہ ممبر بنایا جائے. اب مجھے کہہ لینے دیجئے وہ صحابہ جو پیغمبر کے بغیر ممبر نہ بنا سکے, وہ پیغمبر کے بغیر وارث ممبر. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام. ایک مرتبہ کہا کہ یہاں پہ پالانوں کا. عزیزان کرامی 2 جانور عرب میں بہت زیادہ استعمال ہوتے تھے, گھوڑا اور اونٹ. گھوڑے کی پشت پہ زین ہوتی ہے, اونٹ کی پشت پہ کجاوا, پالان اسے کہتے ہیں. تو کجاوے اتروائے. پالان اب اگر آپ زین دیکھیں نا تو وہ بہت زیادہ اونچی نہیں ہوتی. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. اونٹ کی جو پشت ہے نا اس پہ کوہان ہوتا, تو لکڑی کا کجاوا رکھا جاتا. ایک طرف ایک آدمی بیٹھتا ہے, دوسری طرف دوسرا. بہت طاقتور ہوتا ہے اونٹ, بہت قداور ہوتا ہے, اس کی پشت پہ رکھا جاتا ہے, وہ بہت اونچا ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں پالان کجاوے. توجہ رہے. تو پیغمبر نے کہا سارے کجاوے اترواؤ اور یہاں پہ بہت بڑا ممبر بناؤ. مجمع کی توجہ رہے. مرحوم آیت اللہ سید جعفر مرتضی عاملی لبنان کے بہت بڑے مورخ گزرے ہیں, چند برس پہلے ان کا انتقال ہوا. 35 جلدوں پہ پیغمبر کی سیرت لکھی ہے. تو جانے گرامی آپ کی خدمت میں جملے پیش کر رہا ہوں. تو اب وہاں پہ 25 جلدیں مولا امیر پہ لکھی ہیں انہوں نے. وہ ایک سیاسی تجزیہ کرتے ہیں پیغمبر نے اونٹوں کے پالان کیوں اتروائے. توجہ, یہ اونٹوں کی پشت سے کہا کہ اونٹ ہر جانور کے نا حیات الحیوان. دمیری ایک اہل سنت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں, دمیری کے نام سے ان کی کتاب ہے حیات الحیوان. 2 ضخیم جلدیں ہیں, حیات الحیوان. تو اب وہ سارے جانوروں کی انہوں نے صفات لکھی ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے, یہ باتیں گزار رہی ہے. کینا اونٹ کے لیے لکھا کہ اونٹ ہوتا ہے کینا پرور. دا کیمل ہولڈ از گرج. آپ اونٹ کو ماریں گے نا, یاد رکھے گا اس نے مارا تھا, جب موقع ملے گا کاٹتا ضرور ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. اونٹ کے اندر ہوتا ہے کینا. پیغمبر کہہ رہے تھے او میرے سامنے بیٹھنے والوں, تمہارے دلوں میں علی کا کینا ہے. جو پہنچ گئے انہیں سلام ہے. عزیزان گرامی سرور کائنات نے اونٹوں کے پالا. سید جعفر مرتضی عاملی کہتے ہیں سرور کائنات خبر دے رہے تھے دلوں سے علی کا بغض نکالو, علی کی ولایت کو مانو. اونٹوں کے پالانوں کا ممبر بنوایا پیغمبر اسلام نے. ایک صحابی نے آواز, یا رسول اللہ ممبر کافی ہے. کہا نہیں اور اونچا کرو. توجہ بھئی, یہ 3 آپ نے پائدان کے ساتھ یہ ممبر بنایا. یہاں پہ اس ہال کے اندر 1000-2000 آدمی تو آ سکتے ہیں آسانی سے. زیادہ 2000 افراد کے لیے اتنا ممبر کافی ہے. کیوں؟ 2000 کا مجمع. اور اگر یہی ہو جائے 20,000 تو ممبر کو اور اونچا کرنا پڑے گا. اور اگر ہو جائے 1,20,000. توجہ,
پیغمبر اسلام سے کوئی کہے یا رسول اللہ ہمیشہ آپ نے فرمایا میں سنانا چاہتا ہوں، دکھانا ضروری نہیں، مجھے اپنا چہرہ دکھانا ضروری نہیں، مجھے اپنی بات سنانا ضروری ہے. آج پیغمبر بار بار کہہ رہے ممبر اونچا کرو اور اونچا. اب پتہ چلا غدیر میں سنانا کافی نہیں تھا، دکھانا ضروری تھا. ایک مرتبہ مولا کا ہے، آپ نے ممبر بنوایا بہت اونچا، کہا یا رسول اللہ مجمع واپس آ رہا ہے، سب کہ یا رسول اللہ کوئی ضروری کام ہے؟ کہ بہت ضروری. کتنا ضروری کام ہے؟ کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا. کہ سب آ جاؤ. کہ ہمارے ساتھ خواتین ہیں، کہ میرے ممبر کی پشت پہ خواتین بیٹھ جائیں، میرے سامنے دائیں طرف بائیں طرف مت بیٹھ جائیں. مجمع ایک مرتبہ بیٹھنے لگا، یا رسول اللہ گرمی کی تپش ہے، سر مڈا رکھے ہیں. کہا سروں کو ڈھانپ لو بے شک لیکن بات سنانا ضروری ہے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. سب نے ایک مرتبہ اپنے اپنے سروں کو ڈھانپا، سب بیٹھ گئے. پیغمبر اسلام نے طویل ترین خطبہ دیا، 300 خط بنتے ہیں، 300 lines of the sermon of غدیر. 300 خط بنتے ہیں خطبہ غدیر کے. پیغمبر نے خطبہ دیا، پھر ایک مرتبہ سوال کیا. سارے مجمع کی توجہ، بس مجھے غدیر کو پیش کرنا ہے، مجمع میرے ساتھ رہے. سرور کائنات نے سوال کیا، کیا میں نے تم تک قرآن پہنچا دیا؟ مجمع نے کہا بے شک یا رسول اللہ، آپ سے بہتر کوئی قرآن کی تبلیغ نہیں کر سکتا. کیا میں نے اللہ کی نماز پہنچائی؟ کہاں نماز پہنچ گئی؟ کہ روزہ، زکات، حج، سارے سوالات آپ نے کیے. کہ دین پہنچ گیا؟ کہاں؟ کہ ان اللہ الست اولی بکم من انفسکم. میں قرآن کریم کی آیت ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ قرآن میں فرماتا ہے نبی، النبی، یہ جو نبی ہے یعنی رسول خدا، النبی اولا، توجہ، نبی مومنوں کے نفسوں پہ ان سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں، حق تصرف رکھتے ہیں. The holy prophet has priority over the souls of the believers than they themselves. توجہ رہے، مومنوں کے نفسوں پہ نبی کو زیادہ اختیار ہے خود مومنوں سے. میں اگر خود باہر جا کے لڑوں اور مارا جاؤں تو بے موت مارا گیا، اگر پیغمبر کہیں جا کے لڑو مارا جاؤں تو شہید. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. عزیزان گرامی، پیغمبر کے کہنے پہ جان دو تو ضائع نہیں، شہادت ہے. تو اللہ نے فرمایا نبی کو مومنوں کے نفسوں پہ ان سے زیادہ اولویت ہے، اولا ہے، اولا. دوبارہ سن لیجئے، مجھے مولا کو پیش کرنا ہے. النبی اولا میں پورا زور لگا رہا ہوں، یقین میں نے طاقت نہیں ہے. اب آگے محرم بھی آ رہا، خون جگر دے رہا ہوں تو تھوڑا سا ساتھ دے دیجیے گا، سارے مجمع کی توجہ ہے. النبی، قرآن کی آیت تھی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. پیغمبر نے سوال کیا الست اولی بکم من انفسکم. اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی تھی، پیغمبر نے اپنے انداز سے پوچھا کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ تو سارے صحابہ نے یک زبان ہو کے کہا قالوا بلا. قالوا، ان سب نے کہا بلا، بے شک، نعم نہیں، توجہ نہیں، کہا ہاں. سب نے، سارے صحابہ نے فرمایا بے شک، یعنی سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں سب کو پتا ہے ہمارے نفسوں پہ آپ کا ہم سے زیادہ اختیار ہے. جب سارے صحابہ سے اقرار کروا لیا تو پیغمبر کھڑے ہوئے اور اسی منبر پہ کھڑے ہو کے فرمانے لگے ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، یار نہیں ہے. توجہ، یہاں مولا یار کے معنی میں نہیں، ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا، وانا مولا المؤمنین، میں مومنوں کا مولا ہوں. فمن کنت مولا ہو فہذا. کہ اللہ میرا مولا ہے، میں سارے مومنوں کا مولا ہوں. جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا. عزیزان کرام، پیغمبر نے فرمایا اور 3 مرتبہ دہرا فہذا علی مولا، فہذا علی مولا. 3 دفعہ سارے مجمع کو دکھایا. سارے مجمع نے اپنے سروں سے چادریں اتاری. بھول گئے کہ سر ڈھانپ رکھے تھے. ایک مرتبہ سب نے چادریں اتاری. کون سے؟ علی. توجہ، کچھ دور بیٹھے تھے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، انہیں اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں تھا. کوئی قریب تھا، ان سے پوچھا بھئی وہ تو دور تھا، اس نے نہیں دیکھا. آپ تو قریب تھے. کیا قریب تھا لیکن روشنی بہت زیادہ تھی، دن دہاڑا تھا، عرب کی گرمی، سورج سوا نیزے پہ تھا. مجھے نہیں معلوم سورج کی روشنی زیادہ تھی یا علی کے چہرے کا نور.
بھائی ایک مرتبہ جناب سرور کائنات فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. توجہ، اب اگر کوئی کہنا یا رسول اللہ آپ کو مانتا ہوں آپ کے بھائی علی کو نہیں، تو پیغمبر فرمائیں گے اگر تو میرے بھائی کو نہیں مانتا تو میں تجھے نہیں مانتا. ایک صحابی نے سب سے فوراً پہلے کہا بخن بخن لکا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو مبارک ہو. یہ شاید 2 مرتبہ مبارک وہیں غدیر سے شروع ہوا ہے. مبارک ہو آپ، بخن بخن لکا ابن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، آج آپ میرے بھی مولا ہو گئے اور ہر مؤمن مرد و زن کے مولا ہو گئے. اگر کسی کو شک ہو کہ مولا کے معنی کیا ہیں تو ان سے پوچھ لے، وہ سمجھ کے کہہ رہے تھے نا. عزیزان گرامی، بس یہاں پہ دوسرا لفظ سن لیجئے. جیسے ہی انہوں نے بخن بخن کہا، ان کے ایک اور دوست ساتھ کھڑے تھے، بڑی دوستی تھی دونوں میں، بہت محبت تھی، بھائی چارہ تھا. تو ان میں سے ایک نے کہا بخن بخن، دوسرے نے فوراً کہا بخن، اور ساتھ ہی کہا یا رسول اللہ اب ہم جائیں. میں نے کوشش کی کہ ویسے اسی انداز سے پیش کروں جیسے انہوں نے کہا ہوگا. اب ہم جائیں یا رسول اللہ، آپ نے اعلان تو کر دیا. آپ نے فرمایا نہیں، کوئی نہیں جا سکتا جب تک کہ سب میرے بھائی علی کی بیعت نہ کر لیں. او مسلمانوں، بھائیوں کی یاروں کی بیعت نہیں ہوتی. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ پوری امت کہتی ہے پیر صاحب کی بیعت کر کے آیا ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے کہ کیوں کا پیر صاحب سے امید ہے یہ شفاعت کروا دیں گے. عزیزان گرامی، جب پیروں سے امیدیں لگائے بیٹھے ہو تو پھر پیران پیر امیر المؤمنین. عزیزان گرامی، بس پیغمبر اسلام نے فرمایا جب تک سب بیعت نہ کر لیں تب تک کوئی نہیں جا سکتا. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجمع بہت زیادہ، اتنے مجمع کو روکیں گے بیعت کے لیے کئی دن لگیں گے. پیغمبر نے فرمایا مجھے پرواہ نہیں، سب کو بیعت کرنی ہے. یا رسول اللہ اتنے مجمع کو روکیں گے تو کھانا پینا آپ کے ذمہ ہوگا. کہ یہاں غدیر موجود ہے، پانی کم ہو تو کنواں کھود لو. یا رسول اللہ کھانا کون کھلائے گا؟ کہ میری اونٹنی کو نہر کر دو. ایک اونٹنی اتنے مجمع کے لیے کافی نہیں. کہ تمہیں نہیں پتا، میں اپنے انداز سے کہوں گا، دعوت ذوالعشیرہ میں میرے چچا نے ایک بھیڑ کی ران سے سب کو سیر کیا تھا. وہ محمد میں ہوں. بس ایک مرتبہ سرور کائنات والا میری اونٹنی کو کھانا. اچھا یا رسول خدا اتنا مجمع ہے، بیعت کون شروع کرے گا؟ آپ کی زبان میں کہوں لیڈیز فرسٹ. تو حبیب خدا یہ لیڈیز فرسٹ نہیں کہا، یہ میرا ہے، کوئی ایسا نہ سمجھے کہ آپ نے فرمایا کہ بیعت میرے گھر سے شروع ہوگی. توجہ، میں پیغمبر کے 3 بیٹے تھے، تینوں بچپن میں انتقال کر گئے. توجہ، اب ایک بیٹی ہے، باقی 9 ازواج ہیں. مجمع کی توجہ رہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا علی کی بیعت میرے گھر سے شروع ہوگی، میرے گھر سے. بس توجہ رہے، 5 سے 7 منٹ میں بات کو مکمل کر رہا ہوں. علی کی بیعت میرے گھر سے. خیمہ نصب کر دو، پہلے خواتین بیعت کریں گی، وہ بھی میرے گھر سے. بیعت بڑے بڑے جید علماء موجود ہیں، بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں. مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین طہرانی، طباطبائی طہرانی نے جو غدیر پہ اپنی امامت میں بحث کی ہے بہت تفصیل سے، وہاں فرماتے ہیں بیعت ہے مبایعہ، جیسے ہے مباحثہ. توجہ، مناظرہ 2 افراد میں ہوتا ہے، مباحثہ 2 افراد میں ڈسکشن. بیعت 2 طرفہ ہے، ایک آدمی بیعت نہیں کر سکتا. توجہ، ایک ہوتا ہے بیعت کرنے والا، دوسرا بیعت لینے والا. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. بیعت کرنے والا کہتا میں قسم کھاتا ہوں اطاعت کروں گا، آپ کے پیچھے چلوں گا اور کبھی بغاوت نہیں کروں گا. جو لوگ پہنچ گئے انہیں سلام. اور بیعت لینے والا کہتا ہے میں ہدایت کروں گا، میں مدد کروں گا، اور تیسرے میں شفاعت کروں گا. لیکن یاد رکھو اگر تم نے بغاوت کی، تم نے میرا ساتھ چھوڑا تو شفاعت میرے پاس ہے. اب سمجھ میں آیا پیغمبر نے اپنے گھر سے کیوں بیعت شروع کروائی تھی؟ تاکہ میرے گھر سے کبھی کوئی علی کے خلاف بغاوت نہ کر سکے، کوئی جنگ پہ نہ جا سکے. کہا یا علی بیعت. تو جناب مولا کائنات آئے اور آنے کے بعد 2 طریقے لکھے ہیں شیعہ سنی علماء نے کہ ایک کپڑا ہاتھ پہ رکھا اور تشریف فرما ہوئے اور کہا کہ ہاتھ مس کر کے ابا پہ رکھیں اور قسم کھا کے کہیں آپ کی بیعت میں باقی رہوں گے. اور دوسرا ہے جو مرحوم آقا سید محمد حسین طباطبائی طہرانی نے لکھا کہ ایک ظرف آب رکھا مولا نے، ایک تشلا رکھا سامنے، تشت میں پانی بھرا. کہا جو خاتون، مولا یہاں پہ انگلیاں رکھ کے پانی میں بیٹھے، جو خاتون آئے وہاں پہ پانی میں ہاتھ رکھ کے کہا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین.
پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. جب آپ زیارات پہ جائیں نا سلام پڑھیں تو دوبارہ عہد کریں تجدید بیعت کرنے آیا ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. ایک مرتبہ کہا سلام کر کے پھر ایک مرتبہ قسم کھا کے کہو آپ کے خلاف کسی سازش میں حصہ نہیں لوں گی. خواتین نے بھی کہا مردوں نے بھی کہا. توجہ آخری جملہ. ساری خواتین کی بیعت تمام ہوئی. پیچھے جناب سلمان ابو ذر نے تیاری کی مردوں کی بیعت کے لیے. ایک سرخ رنگ کا قالین بچھایا, ایک خیمہ نصب کیا, یہ ریڈ کارپیٹ. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. آئے جناب امیر علیہ السلام بیعت کے لیے کھڑے ہو گئے. کہا مولا آپ نے سب سے بیعت لینی ہے, آپ کے لیے ہم نے خیمہ نصب کیا ہے. مولا کھڑے ہوئے. باقی بہت سے لوگ دیکھنے والے, بہت دیکھنے والوں میں ایک نے دوسرے سے کہا کہ وہی ہوا. میں نے کچھ نہیں کہا, خود ہی اسیوم کر لیں. تو اس نے کہا دیکھ رہے والی بیعت لینے کا, میں تو دیکھ ہی نہیں رہا. تو اس نے کہا نہیں دیکھو, غور سے دیکھو. علی جب بیعت لے رہے ہیں, مرحوم آغا طاہرہ نے لکھا, تو علی کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف. توجہ. کہو تم نے اچھا دیکھا ہے, پیغمبر کی طرف شکایت کرتے ہیں. یا رسول اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, علی جب بیعت لے رہے ہیں تو ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف ہے. جب کہہ دیا نا میرا بھائی علی ولی ہے, تو پھر اعتراض میرے پہ نہ لاؤ, علی سے سوال کرو. تو انہوں نے کہا چلو علی سے سوال کرتے ہیں. کہ نہیں سوال تم کرو, میں ساتھ دوں گا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں. تو کہا یا علی آپ جب بیعت لے رہے ہیں تو ہتھیلی آسمان کی طرف کیوں نہیں ہے, زمین کی طرف کیوں ہے؟ کہ کیونکہ میں بیعت مانگ نہیں رہا, میں بیعت لے رہا ہوں. اب پتہ چلا بیعت مانگنے والے اور ہیں, بیعت لینے والے اور ہیں. خدا کی قسم حدیث نبوی کے اندر علماء نے فقہ میں مسائل لکھے. مرحوم کاشف الغطا نے, مرحوم شیخ محمد حسن نجفی نے جواہر الکلام میں لکھا کہ اگر مومن جزیہ لینے بھی کافر سے جائے تو کہ اپنے ہاتھ پہ رکھ, میں اٹھا لوں گا. نہیں ہے مجمع. کہا کیوں؟ کہ مومن کا ہاتھ کافر کے سامنے پھیلانا بھی جائز نہیں. نہیں ہے مجمع. مولا نے جب پوچھا کہ کوئی آیت, تو آپ نے فرمایا قرآن کریم میں ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ. اے میرے حبیب جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ آپ کی نہیں اللہ کی بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ کے اوپر ہے, نیچے نہیں. تو مانو نہ کوئی ید اللہ ہے. جس نے بیعت مانگی نہیں, بیعت لی ہے. اذان گرامی 3 دن تک بیعت ہوتی رہی, اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک مولا کے نام پہ کھانا کھلاتے رہے. غدیر کا تبرک کھائے بغیر کبھی نہیں جانا چاہیے. یہ ولایت عطا کرتا ہے, یہ انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے, یہ تبرک انسان کی روح کو پاک کرتا ہے, جسمانی بیماریاں دور کرتا ہے. اس لیے عزیزان گرامی سی غدیر کا رسول اسلام نے 3 دن تک تبرک کھلایا. 5 منٹ رہ گئے ہیں صرف مغرب میں, میں مغرب تک مسلسل نہیں جاؤں گا. 3 دن تک سرور کائنات نے غدیر کا ولیمہ کھلایا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. جہاں دعوت دینے والا اللہ ہو, خطیب رسول ہو, موضوع علی کی ولایت ہو, ماننے والے مومنین ہو اور منکرین منافقین ہو. اذان گرامی سرور کائنات نے بہت اہتمام کیا, اتنا اہتمام کیا کہ مولا امام صادق فرماتے ہیں کہ کسی چیز کے ما نودی فی الاسلام کما نودی للولایہ, اسلام میں کسی چیز کی اتنی دعوت نہیں دی گئی جتنی ولایت کے لیے, اور سب سے زیادہ منکر ولایت کے. اذان گرامی اتنی تاکید کی, آئیں ذرا ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. سب سے زیادہ تاکید سرور کائنات نے کہا خبردار کوئی میرے بھائی علی کی ولایت کا انکار نہ کرے. لیکن پھر بھی آج پروردگارہ ہم جب تک زندہ رہیں مولا امیر کی ولایت پہ قائم و دائم رہے. ہمیں جب موت آئے تو مولا امیر کی ولایت پہ موت آئے. پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. پروردگارہ صرف روز قیامت نہیں, پروردگارہ حبیب خدا کی حدیث ہے نا کہ حبی و حب اہل بیتی, میری اور میرے اہل بیت کی محبت نافعۃ فی السبعۃ مواضع, 7 مقامات پہ کام آئے گی. احوالہن عظیمہ, جن کا حول پریشانی بہت زیادہ ہے. عند الموت, موت کے وقت, عند القبر, عند سؤال منکر و نکیر, منکر و نکیر کے سوال پہ 7 مقام. پروردگارہ ہمیں ہر مقام پہ مولا امیر کی شفاعت نصیب فرما.